السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا کہ جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تو غریب ہے اور ہم امیر ہیں اور مال و دولت والے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب کا یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے وہ آیات سنی کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو اس بات پہ ابھار رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اسلوب میں بیان کیا کہ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور پھر اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس کے بدلے میں اس کی واپسی میں تمہیں کئی گنا تک بڑھا چڑھا کے جو ہے اس کا اجر اور بدلہ ملے گا۔ تو یہودیوں نے اس بات کا مذاق اڑایا کہ اب یعنی کہ اللہ کیا ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم کوئی غنی اور امیر ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اس بات کو لکھ لیا، یہ جو انہوں نے گستاخی کی ہے، یہ جو مذاق کر رہے ہیں، اس کو ہم لکھ لیں گے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ہم نے اس چیز کو بھی لکھ لیا ہے جو انہوں نے اپنے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ تو ایک تو یہ یہاں پہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے جو بڑے بڑے سنگین جرائم ہیں اس میں یہ بھی شامل ہیں کہ یہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے ناحق۔ تو یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، جو یہ گناہ کرتے ہیں وہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب میں، ایسا عذاب جو جلنے والا اور جلانے والا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو ان کے یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اور یہ جو کفر ہے، یہ جو گستاخیاں ہیں، یہ جو انبیاء کو قتل کرنا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن ان کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سارا بدلہ ہوگا، یہ جو سزا ہوگی جہنم کی آگ، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، جو تم نے اپنے اعمال آگے بھیجے اپنے ہاتھوں سے کر کے، اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا، یہ اہل کتاب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول، کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پہ ایمان نہ لائیں حتیٰ یأتینا بقربان تاکلہ النار، حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس ایک ایسی قربانی لے کر آئے کہ جس کو آگ کھا جائے۔ جو پچھلی امتیں تھیں ان میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی قربانی یا صدقات ہوتے تھے تو اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی اور وہ اس جو صدقات ہیں، جو قربانی ہے جو اللہ کے لیے نذر کی ہے، اس کو جلا دیتی۔ تو اگر تو آگ اتر کے اس جانور کو، اس قربانی کو جو اللہ کی راہ میں کی، نظر مانی، اس کو جلا دیتی تو وہ اس چیز کی دلیل ہوتی کہ یہ قبول ہو گئی ہے قربانی اور صدقہ، اور وگرنہ یہ کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اور یہ انبیاء کی جو ہے صداقت کا ایک معجزہ بھی ہوتا تھا کہ جو انبیاء تھے وہ جب اس طرح قربانی کر کے وہ وہاں پہ رکھتے تھے تو آگ آ کے اس کو کھا لیتی تھی، ختم کر دیتی تھی، اور تو اس سے ایک معجزہ اور نشانی سامنے آ جاتی تھی کہ یہ جو ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب آئے ہیں تو اس وقت یہ والا سلسلہ بند ہو گیا، اور جو قربانی اور صدقات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انعام کیا اور یہ آسانی کی مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے بعد اور اللہ کی راہ میں نظر پوری کرنے کے بعد اس کو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو آگ سے جلایا نہیں جاتا۔ تو انہوں نے اب یہ اعتراض کیا، یہودیوں نے، کہ آپ نے تو ایسا کوئی معجزہ ہمیں دکھایا نہیں، اور ہمارا تو اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم تو ایسے کسی نبی پہ ایمان ہی نہیں لاتے جو یہ معجزہ نہ دکھائے کہ وہ قربانی کرے اور اس قربانی کو آگ آئے اور جلا کے چلی جائے۔ قل قد جاءکم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہ تمہارے پاس میرے سے پہلے رسول آئے واضح دلائل اور نشانیاں لے کر، وہ بالذی قلتم، اور وہ نشانی لے کر بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی میرے سے پہلے رسول آئے تم میں جو تمہارے مطالبے کے مطابق قربانی کرتے تھے، اس قربانی کو آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا کے راکھ کر جاتی تھی، ختم کر دیتی تھی۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تم نے ان انبیاء کو قتل کیوں کیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ آج تمہارا بہانہ یہ ہے کہ ہم تو اسی رسول پہ ایمان لاتے ہیں جو کہ قربانی کرے اور اس قربانی کے جانور کو آگ کھا جائے، تو جن انبیاء نے یہ معجزہ دکھایا تم نے تو ان انبیاء کو بھی قتل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تمہارے جھوٹے بہانے ہیں اور تم لوگ جھوٹے ہو، وگرنہ اگر اس وعدے کی پاسداری کرنا بھی مقصد ہوتا تو پھر تم ان انبیاء کی پیروی کرتے، ان کو قتل نہ کرتے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ یعنی اس کو آپ پرسنلی ذاتی طور پہ اس کا دکھ نہ لیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک ان کافروں کا وتیرہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ انبیاء کو جھٹلاتے ہی رہے ہیں۔ تو آپ کو جھٹلایا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پچھلے انبیاء کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں جو آپ سے پہلے آئے۔ جاؤ بالبینات، وہ انبیاء ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، والزبر، اور صحیفے یعنی کتابیں لے کر آئے اللہ کی، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر ان کے پاس آئے، اللہ کی وحی لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، دلائل لے کر آئے، اس سب کے باوجود انہوں نے ان انبیاء کو بھی جھٹلایا۔ تو آپ کو یہ جو جھٹلا رہے ہیں یہ کوئی نئی یا انہونی بات نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو تمہارا جو بدلہ ہے وہ پورا پورا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فاز، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی حقائق کو بیان کیا ہے۔ پہلی حقیقت یہ کہ ہر کسی نے مرنا ہے، لہٰذا جو شخص اس دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے تو وہ بے وقوفی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے یا اس نے زندہ رہنا ہے، مرنا تو ہے ہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس دنیا میں اگر کوئی اچھے عمل کرتا ہے تو اس کو اچھا، اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا، اور اگر کوئی برے کرتا ہے تو اس کو برا بدلہ ملے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری جو چیز بیان فرمائی وہ یہ کہ کامیابی کا معیار کیا ہے۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کتنا کسی کو مل گیا، بلکہ کامیابی حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور یہ کامیابی جو جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا، یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ پہ ایمان لائے اور شریعت پہ ایمان لائے اور شریعت پہ عمل کرے، اور اس دنیا میں یہ قربانی دے کہ دنیا کے پیچھے نہیں بلکہ دین کے لیے
اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرے، تو یہ ہے وہ شخص جو کامیاب ہے۔ تو اگر ایک شخص جس کو دنیا کا مال و دولت تو ملا لیکن وہ دوزخ کی آگ سے نہ بچ سکا، تو وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ کامیاب وہ شخص ہے کہ چاہے اس کو یہ دنیا نہیں ملی لیکن اگر آخرت میں اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اور آخری حقیقت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سودا ہے، کہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے اور اس دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہیں تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، تمہیں مالی اور جانی نقصان پہنچے گا۔ اس دین کو جب فالو کرو گے، اس دین پہ چلو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارا نقصان ہو سکتا ہے، تمہیں آزمایا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور تم سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یعنی کہ یہودی اور عیسائی، ان سے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، تو یہودی، عیسائی، مشرکین، ان سے تم سنو گے اذن کثیرہ، بہت ہی دکھ دینے والی باتیں۔ یہ تمہیں ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ سن کے تم دکھی ہو جاؤ گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ یقیناً بڑی ہی ہمت والا کام ہے۔ جو شخص صبر کر لیتا ہے، جو دین پہ چلنے پہ اس کو مشکلات آتی ہیں، جو اس کو مال میں، اس کی جان میں آزمائشیں آتی ہیں، اور اسی طرح اس کو کافروں کی اور بے دین لوگوں کی اور بے عملوں کی کے تانے سننے پڑتے ہیں اور ان کا سب و شتم اور ان کی باتیں سننا پڑتی ہیں اور وہ برا بھلا کہتے ہیں، اس سب کو برداشت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے اور صبر کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب سے پختہ وعدہ لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو، اس دین کو، اس وحی کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے، کھول کے ان کو بتلاؤ گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو، اس وعدے کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو اگنور کر دیا، اس کو توڑ دیا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کو بہت ہی تھوڑی قیمت کے عوض، یعنی دنیاوی مفادات کے عوض اس چیز کو بیچ دیا، دین بیچ دیا۔ اور جو حقیقت تھی، صحیح دین کا بیان کرنا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی تصدیق کرنی تھی، لوگوں کو بتلانا تھا کہ ہماری کتابوں میں، ہمارے جو ہم کو علم پہنچا دین کا، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں موجود تھیں، ان ساری چیزوں کو چھپایا، حالانکہ ان کا اللہ سے وعدہ تھا کہ وہ دین کو لوگوں کے لیے کھول کے بیان کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ صرف اور صرف دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو ان کی یہ جو تجارت ہے، یہ جو انہوں نے دین بیچا ہے، یہ بڑا ہی برا انہوں نے جو کہہ لیں کہ کاروبار کیا ہے۔ لا تحسبن الذین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، کہ وہ لوگ جو اپنے کیے پہ خوش ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں اس پہ خوش ہیں، غلط کام کر کے بھی اس پہ وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور ایک تو یہ کہ خود غلط کام کرتے ہیں اور اس پہ بھی ان کو فخر ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور دوسری خامی یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف کی جائے، کام کوئی اور کرے، کریڈٹ ان کو ملے۔ تو آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پا جائیں گے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اگر کوئی بندہ ہٹ درمی سے
ضد بازی کر کے اور بے شرمی سے یہ دعویٰ کرے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرے کوئی اور اس کا جناب کریڈٹ یہ بندہ لے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں جو اشارہ ہے وہ یہودیوں کی طرف ہے کہ یہودی ایک تو اللہ کے دین کو بدلا ہوا ہے اور اس پہ پھر اتراتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو دین کی خدمت کرنی چاہیے تھی وہ یہ کرتے نہیں، لیکن یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے کہ بھئی تم لوگ بڑے اللہ والے ہو اور بڑا کام کر رہے ہو دین کا۔ تو یہ لوگوں کو چکر تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اس طرح کا ڈرامہ کر کے اور اس طرح لوگوں کو دکھلا کے اور جھوٹا اپنے آپ کو شو کر کے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں، اس سے یہ نہ سوچیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اگرچہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور ایک مخصوص کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن اس کا جو جنرل میننگ ہے، جو اس سے میسج جو ہمیں کنسپٹ ملتا ہے، تصور ملتا ہے، وہ بھی بڑا ہی دلچسپ اور فائدے مند ہے ہمارے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو یہ چیز بیان کی ہے، اس میں جو دو نشانیاں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کریکٹر اور ایسا کردار بیان کیا ہے، لوگوں کی ایسی بری عادتیں بیان کی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ عادات، اور ان میں وہ کیا چیز ہے کہ بندہ غلط کام کرے اور اس پہ بھی اترائے، اور دوسری خرابی اور بری عادت اور برا اخلاق کیا ہے کہ کسی کا کریڈٹ چرانے کی کوشش کرنا، کام کوئی کرے اور نام اپنا لگائے کہ جی یہ میں نے کیا ہے، یہ میری کارکردگی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بری عادت ہے اور برا اخلاق ہے، اور انسان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی آپ کے جو ارد گرد ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، کہ کوئی آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں، آپ مینیجر ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں اس چیز کو دھیان میں رکھا جائے کہ کسی کا کریڈٹ چوری کرنا یہ جو ہے یہ اہل کتاب یا اہل کفر کی عادات میں اور ان کے برے اخلاق میں شامل ہے۔ تو اس لیے اس سے ایک مسلمان کو اس چیز سے بچنا چاہیے، اور اس کو یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ کام کوئی کرے اور کریڈٹ اسے ملے اور تعریف اس کی ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص صاحب عقل ہو، اس کو سمجھ بوجھ ہو، تو وہ اگر غور کرے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے آسمان اور پھر پورا کائنات کا نظام اور زمین یہ بنائی گئی ہے، اور پھر اسی طرح دن اور رات آتے ہیں، اور اتنا زیادہ ردم ہے اور اتنا زیادہ نظام ایک چل رہا ہے، تو یہ نظام بغیر خالق کے نہیں چل سکتا، ضرور اس کے پیچھے کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے، کوئی اس نظام کو چلانے والا ہے۔ تو اہل شعور، اہل عقل، جو جس کو حقیقت میں عقل ہو، تو وہ اس سے اللہ کی ہستی کو پہچان سکتا ہے اور جان سکتا ہے، اور ایسے اہل عقل جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ جو صاحب عقل لوگ ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹ کے بل لیٹ کر، سائیڈ کے بل لیٹ کر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو یہ اس پہ غور و فکر کر کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان ساری چیزوں کو فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا،
سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ تو اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور کروٹ کے بل لیٹ کر اللہ کا ذکر کرنے کا، تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، چاہے وہ چل رہا ہو، کھڑا ہو، بیٹھا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیفرنٹ اذکار جو ہیں، مختلف اذکار منقول ہیں ہر حالت کے لیے۔ دوسری چیز یہ کہ اس میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ نماز جو کہ اس کا سٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے انسان پڑھتا ہے، تو اگر کوئی بیمار ہو تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بیمار ہو تو وہ لیٹ کے نماز پڑھے گا، اور جب لیٹ کے نماز پڑھے گا تو اس میں لیٹ کر نماز پڑھنے کی جو پہلی صورت ہے، جو کہہ لیں کہ ترجیح ہے جس صورت کو، وہ کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھنا ہے۔ یعنی اگر آپ کروٹ کے بل لیٹ سکتے ہیں تو آپ نے کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھنا ہے۔ عام بندہ یہ سوچے گا، یا ایک لوگوں میں کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ شاید لیٹ کے جب ہے وہ کمر کے بل سیدھا لیٹ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلو کے بل جو ہے وہ لیٹ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور اس طرح منہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلو کے بل نہیں لیٹ سکتا تو پھر وہ سیدھا بھی یعنی کہ کمر کے بل بھی لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری چیز یہ ہے کہ جب آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں مومن غور کرتا ہے تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا نظام بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا۔ یہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان کے لیے ہے۔ اس کا مقصد انسان کی آزمائش ہے کہ انسان اللہ کی تخلیقات سے فائدہ اٹھائے، اور اس فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے اس پہ جو فرض کی ہے چیز، جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کے پیچھے چلے۔ اور وہ مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد، اور اللہ نے جو موت اور زندگی کو بنایا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو آزمائے کہ کون جو ہے وہ دین پہ عمل کرتا ہے، دین پہ چلتا ہے، اور کون دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے اور دوزخ کی آگ میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں اور اہل ایمان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو اس لیے چونکہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے تو اس آزمائش میں ہمیں کامیاب کر اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب، بلا شبہ جس کو تو نے دوزخ میں داخل کر دیا تو تو نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے۔ وما للظالمین من انصار، اور جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ جو شخص ظالم ہے اور اس کے ظلم کی سزا جب اس کو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے تو پھر کوئی آگے بڑھ کے اس کو بچا نہیں سکتا اور اس کا مددگار نہیں بن سکتا۔ یہ جو آیات ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، پچھلی آیت سے لے کے آخر سورت تک، ان آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اٹھنے کے بعد ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی ہی یعنی کہ ایک طرف تو اس میں دعائیں ہیں بہت زیادہ جو اللہ سے ہمیں مانگنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ہمارے لیے بڑی ہی نصیحت اور ایک یاد دہانی ہے کہ اس کو ہم پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی دینے والے کو، ایک آواز لگانے والے کو، یعنی کہ نبی کو، ینادی للایمانی، وہ ایمان کی منادی دے رہا تھا، ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، ان آمنو بربکم، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ، فآمنا، تو اے اللہ ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا،
تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ختم کر دے، مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اٹھانا اور ہماری موت جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ تو یہ بھی ایک بڑی ہی جامع دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری برائیاں جو ہیں وہ ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب، ہمیں وہ چیز عطا کر، ہمیں وہ دے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے انبیاء کی زبان پہ، یعنی اپنے نبیوں کے ذریعے جو تو نے ہم تک یہ اپنا وعدہ پہنچایا کہ جو شخص اچھا عمل کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا اور اس کو جنت ملے گی، وہ اے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جیسا کہ پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا کہ جس شخص کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا تو وہ شخص رسوا کر دیا گیا، تو یہاں یعنی کہ رسوا نہ کرنا مطلب یہ کہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً اے اللہ تو اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا، تو اپنے وعدے کو نہیں توڑتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اچھا عمل کریں گے، اچھا کام کریں گے، ان کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برا کرے گا اس کو اپنے برائی کو فیس کرنا پڑے گا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاستجاب لهم ربهم، جب یہ اہل ایمان نے یہ دعائیں کی تو فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، دعا کو قبول کر لیا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی کہ تم ایک دوسرے میں سے ہو، اور تم میں مرد و عورت میں عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مثلا عورت نماز پڑھے تو اس کو کم نیکی ملے گی اور مرد نماز پڑھے تو زیادہ نیکی ملے گی، بلکہ جو بندہ نیکی کرے گا اس کو برابر ثواب ملے گا۔ اس کی کم زیادہ ہونے کی اور وجوہات تو ہو سکتی ہیں کہ خلوص نیت کتنا ہے، اس میں ایمان کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، ریاکاری تو نہیں ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن صرف اس وجہ سے کہ عمل مرد نے کیا یا عورت نے کیا اس سے ثواب میں فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے اگرچہ بعض قدرتی جو فرق ہیں مرد اور عورت کے، اس کی وجہ سے شریعت نے احکام میں فرق رکھا ہے، مرد و عورت کی ذمہ داریوں میں فرق کیا ہے، اور ان کے حقوق و فرائض میں فرق ہے، لیکن عمل کرنے میں ایسا فرق نہیں ہے کہ مثلا کوئی سوچے کہ جی اگر عورت صدقہ کرے تو اس کو کوئی مرد کی نسبت آدھا ثواب ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور اس معاملے میں وہ تم لوگ ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی برابر ہو۔ فالذین ہاجروا، تو جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، چاہے مرد ہیں یا عورت، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، جیسے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو میری راہ میں تکلیفیں پہنچائی گئیں، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے قتال کیا، انہوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور وہ شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان سے ان کی جو خطائیں ہیں، ان کی جو برائیاں ہیں وہ دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے ان کا، یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے ہاں، واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین بدلہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہی انسان کو مل سکتا ہے، اللہ کے ہاں بہترین ثواب ہے اور بدلہ ہے۔ لا یغرنک، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد،
काफिरों का शहरों में चलना फिरना और आते जाते रहना और इनका तजारत करना, ये चीज आपको धोखे में न डाले, आपको फरेब में न डाले। यानी कि मुखातब यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन जो खिताब है असल में आम है सारे मुसलमानों के लिए, कि मुसलमानों को काफिरों की रेल पेल देखकर उनके कारोबार की और उनका जनाब ट्रैवल करना और आना जाना और बिजनेस चल रहे हैं, ये देख के फरेब और धोखे में ना आ जाएं कि भाई अगर हम हक पे हैं तो ये लोग दुनिया में अयाशी क्यों कर रहे हैं और इतना अच्छा इनको दुनिया क्यों मिली हुई हुई है और इनके इतने बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं पूरी दुनिया में इंटरनेशनली। तो ये चीज मुसलमानों को धोखे में ना डाल दे, क्योंकि मता उन कलील, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये थोड़ा सा फायदा है। ये जो तुम्हें नजर आता है कि लोग इतने इतने मिलियंस और बिलियंस काफरों के पास हैं और इतने बड़े बड़े उनके बिजनेस चल रहे हैं पूरी दुनिया में, आना जाना लगा हुआ है, ये तुम्हें देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन असल में ये बहुत छोटा फायदा है, क्योंकि आर्जी फायदा है। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, फिर इनका ठिकाना जहन्नम है, दोजख है, वह बिअसल मिहाद, और वो बहुत ही बुरी जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है वो। लाकिन इल्लज़ीन तक़व रब्बहुम, लेकिन वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अगरचे उन्होंने इस दुनिया में उनको ये सारी जो है आसाइशें नहीं मिली हुई, लेकिन जो अपने रब से डरता है, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए बागात हैं, जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये है असल फायदा, कि जो फायदा इंसान को हमेशा के लिए मिलेगा, दुनिया की तरह आर्जी नहीं होगा। नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, और इस फायदे की, इन जन्नात की या इस इन आसाइशों की अहमियत इससे भी जानी जा सकती है कि नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी होगी। वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, और जो अल्लाह के पास है, जो अल्लाह ने आखिरत में मोमिनों के लिए रखा है, जो अल्लाह के पास है, वो नेक लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। व इन्न मिन अहलिल किताबी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यकीनन अहले किताब में से बाज़े लोग ऐसे हैं, लमन युमिनु बिल्लाह, जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं, वमा उनजिला इलैकुम, और उस पे भी ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाज़िल किया गया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो कुरान और वही जो नाज़िल की गई, इस पे भी वो ईमान लाते हैं। वमा उनजिला इलैहिम, और जो उन पे नाज़िल किया गया था उनके अंबिया पे माजी में, उस पे भी वो ईमान रखते हैं। खाशिईन लिल्लाह, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से डरते हैं। ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, वो अल्लाह की आयात को थोड़ी सी कीमत के बदले फरोख्त नहीं कर देते। उलाइका लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इन लोगों का अजर इनके रब के पास है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द ही हिसाब लेने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पीछे अहले किताब का तज़किरा किया और उनकी खराबियों को बयान किया, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तिस्ना फरमाया और बतलाया कि अहले किताब में से जो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, खुसूसी तौर के उनके उलमा में से, उन पे वो वईद नहीं है जो अहले किताब के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की, बल्कि ये जो इस्लाम को कबूल करने वाले यहूद के उलमा हैं, खुसूसी तौर पे चंद एक, ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं और इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ईमान लाए, अपने अंबिया पे भी ईमान लाए, इनमें अल्लाह का डर और खौफ है, और ये अल्लाह की आयात को दुनियावी मकासद के लिए बेचते नहीं। तो इस आयत से ये पता चल गया कि जो शख्स दीन को बेचता है और अपने दुनियावी फ़ायदे की ख़ातिर दीन को और कुरान और सुन्नत को छोड़ देता है और अपने अंदाज़ से चलने की कोशिश करता है, दलाइल को छुपाता है, हकीकत को छुपाता है, ये इस चीज़ की दलील है कि उसमें अल्लाह का खुशू नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, जो कि एक बुनियादी शरीयत का तकाज़ा है मुसलमानों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु, ऐ ईमान वालो, सब्र करो, व साबिरू, और डटे रहो, व राबितू, और मोर्चा बंद रहो,
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پا سکو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین چیزیں بیان کی پہلے جملے میں، کہ صبر کرنا، یہ پہلا جو صبر ہے وہ جنرل صبر ہے، کہ جیسے یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کے کاموں پہ ٹکے رہنا، اور جو مصائب تکالیف آئیں ان کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صابرو کا لفظ استعمال کیا، کہ ڈٹے رہنا، کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ تو یہ بھی صبر کا حصہ ہے، لیکن اس میں جو کہہ لیں برداشت اور ڈٹ جانا ہے، یہ بہت زیادہ چاہیے اس سے جو عام صبر میں ہے، تو اس لیے اس کے لیے الگ سے صابرو کا لفظ تذکرہ کیا۔ وَرَابِطُ، اور بندے رہو۔ اس لفظ کے کئی معنی ہیں اور سارے مراد ہیں۔ اس کا ایک مطلب جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، دوسرا یہ ہے مورچہ بند رہنا، سرحد کی نگرانی کرنا، اور گھوڑوں کو تیار رکھنا، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ نماز کے لیے جو پابندی ہے، یعنی کہ ایک شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں ہے اور وہ رباط میں ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اگلی جو سورہ ہے اس سے آگے وہ سورہ النساء ہے۔ النساء یہ لفظ جمع ہے، اور اس کا واحد جو ہے عربی زبان میں وہ امرأتن ہے، اور النساء کا مطلب ہے عورتیں۔ چونکہ اس صورت میں خواتین کے بہت سارے مسائل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ النساء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان سے بہت زیادہ مرد اور عورتیں پھیلا دیں، یعنی اللہ نے ان کو کثیر اولاد دی، اور پھر ان کی اولاد کی آگے اولادیں ہوئیں۔ اس طرح دنیا میں اربوں انسان آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو حوا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور جو پسلی کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا، تو جیسے پسلی کی ہڈی جو ہے اس میں ٹیڑھ ہوتی ہے، اسی طرح جو نیچر ہوتی ہے مرد کی اور خواتین کی وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مرد کی ایک نیچر ہے، تو عورت کی جو نیچر ہے اس کی جو تخلیقی طور پہ اس کی جو کہہ لیں کہ عادات ہیں یا اس کا طریقہ کار ہے، وہ مرد سے مطابقت نہیں رکھے گا، وہ ڈیفرنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ تو اس لیے اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، یعنی اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش کرو گے، تو تم اس کو توڑ دو گے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ جو درنتی ہوتی ہے جسے ہم گھاس کاٹتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خم ہوتا ہے، وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس کا ٹیڑھا ہونا ہی اس کا سیدھا ہونا ہے، یعنی اس کی تخلیق ہی اسی طرح سے ہے، اس کا فائدہ ہی اسی انداز سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ ایک درنتی کو پکڑیں اور اس کو سیدھا کرنا شروع کر دیں، تو وہ آپ سیدھی تو کر لیں گے لیکن وہ آپ کے کام کی نہیں رہے گی، یا تو ٹوٹ جائے گی، اگر ٹوٹی نہ بھی تب بھی وہ والا پرپس سرو نہیں کرے گی جس پرپس کے لیے اس کو
بنایا گیا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں نے عورت کو سیدھا کرنا ہے اپنے مرضی کے مطابق، تو اگر ایسا کرے گا تو توڑ بیٹھے گا، رشتہ توڑ بیٹھے گا، عورت کو توڑ بیٹھے گا۔ اصل چیز یہی ہے کہ جس طرح اللہ نے اس کو تخلیق کیا اسی کے مطابق اس کے ساتھ نرمی اور اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور اگر اسی پہ وہ اس پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے اس چیز پہ، تو وہ پھر اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور عورت کا سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں اس کو تیر کی طرح سیدھا کروں گا، تو وہ اس کو توڑ تو سکتا ہے، سیدھا نہیں کر سکتا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر آدم اور حوا سے بے شمار مرد و عورت جو ہیں وہ پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو کہ اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ میرا یہ کام کر دو، اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اللہ کا واسطہ دے کے ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں، تو اس اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ والارحام، اور رشتے داریوں میں بھی، رشتوں میں اس میں بھی ڈرو اور رشتے کو توڑنے سے بچو۔ ارحام جو ہے وہ رحم سے ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ سے، یعنی کہ جو جو رشتے ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں ماں کے پیٹ سے، کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پھر جو ہے وہ اس کے ساری رشتہ داریاں بنتی ہیں، تو اس لیے اس کو صلہ رحمی بھی کہا جاتا ہے، کہ رحم کو ملانا، اور یعنی کہ رشتہ داریوں کو ملانا۔ اس میں محرم نامحرم سارے رشتے شامل ہیں، کہ جہاں بھی آپ کا رشتہ ہے، تعلق ہے، تو اس تعلق کو توڑنا جو ہے وہ شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے، اور صلہ رحمی کرنی چاہیے، قطع رحمی سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی تم پہ نگران اور نگہبان ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو اس لیے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بھی بچنا چاہیے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ یتیم جب بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، جیسے اس کی تفصیل اگلی آیات میں آئے گی، تو ان کو ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور حلال اور پاک چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو۔ یعنی یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر مثلا کوئی چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کے پیرنٹس مثلا فادر جو ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور اب یہ جو چھوٹے بچے ہیں، یہ اپنا جو وراثت میں آنا ہے یا جو ان کا مال و دولت ہے اس کو سنبھال نہیں سکتے، تو کوئی گارڈین بن جاتا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے۔ اب یہ جو بندہ گارڈین بنا ہے، ولی بنا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس پہ جو یہ ٹرسٹ کیا گیا ہے، یہ اس پہ جو ذمہ داری لگائی گئی ہے، یہ اس کو جو امانت دی گئی ہے، اس میں خیانت نہ کرے۔ تو اس خیانت کو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مال سے اچھی اچھی چیزیں بندہ خرید لے، اس کی انویسٹمنٹ اچھی جگہ پہ کر لے، اور اپنے اور اس کے بدلے میں جو گھٹیا چیزیں ہیں وہ رکھ دے، اور تاکہ کل کو جب یہ بڑا ہوگا بچہ تو میں کہوں گا کہ یہ ہے تمہارا حصہ، یہ تمہاری وراثت ہے، نکارا چیزیں اس کو دے دینا۔ تو اگرچہ اس نے اپنی طرف سے اچھی چیز اپنے لیے رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ چونکہ اس نے حرام ایک کام کیا اور یتیم کے مال کو کھا رہا ہے، تو وہ جو چیز ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبیث کہا، کہ اگرچہ نیچر میں وہ چیز گندی نہیں ہے، لیکن اس نے چونکہ اس کو کمایا حلال طریقے سے ہے، اس نے وہ جو قبضہ کیا ہے یتیم کے مال سے، اس وجہ سے وہ جو چیزیں بظاہر حلال نظر آنے والی ہیں، صاف ہیں، اس کے حق میں وہ ناپاک اور حرام ہو گئیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ چیز کو خبیث اور گندی چیز سے نہ بدلو، اپنے حلال کو چاہے تھوڑا ہو اس پہ گزارا کرو، نہ کہ حرام اور خبیث چیز جو ہے وہ لو اور یتیم کا مال کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ، یتیموں کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھا جاؤ، کہ کہو اچھا جی مکس اپ ہے، اکٹھے چلتے ہیں،
اور پھر اس بہانے سے ان کا بھی سارا کھا جاؤ۔ انہو کان حوبا کبیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 گناہ ہیں، وہ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر ہیں، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل و مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا، اس کو بیان کیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیموں سے، یتیم لڑکیوں سے انصاف نہیں رکھ سکو گے ان سے نکاح کر کے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تذکرہ فرما رہے ہیں یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا، تو معاملہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جس شخص کی ذمہ داری لگتی کہ بھی آپ نے ان کی کفالت کرنی ہے بچوں کی، تو ان میں سے اگر یتیم بچیاں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے جب وہ شادی کی عمر کو پہنچتی تو وہ جو ذمہ دار ہوتا تو وہ کیا کرتا، وہ دیکھتا اچھا خوبصورت لڑکی ہے، وہ اس میں اس کی رغبت بھی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ شادی کر لیتا، لیکن اب جو حق مہر ہے اس کا، وہ اس کو نہ دیتا اتنا جتنا اس کا بنتا ہے۔ یعنی ایک چیز ہے نا کہ جیسے مثلا اگر کسی کی ایجوکیشن زیادہ اچھی ہے، خوبصورتی ہے، حسب و نسب ہے، مال و دولت ہے، اور طور اتوار ہیں، یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن سے یہ طے ہوتا ہے کہ کسی کی کتنی کہہ لیں کہ عورت کو کتنا حق مہر ملنا چاہیے اور کتنی اس کی یعنی کہ کہہ لیں کہ اس کو تحفے تحائف ملنے چاہیے۔ تو وہ کیا کرتے کہ وہ چونکہ اپنے انتظام میں ہوتا معاملہ تو وہ اس میں حق ادا نہ کرتے جتنا حق بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہے کہ تم یعنی کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ بن جاتا ہے کہ تم اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے اس لڑکی کا نقصان کر رہے ہو، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تم ان سے شادی نہ کرو، ان کی شادی کہیں اور کر دو، جہاں پھر جب تم دوسری جگہ ان کی شادی کرو گے تو پھر تم صحیح طریقے سے جتنا حق مہر بنتا ہوگا اتنا انہیں لے کر دو گے، کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب بندے کا اپنا کنفلکٹ آ جاتا ہے انٹرسٹ کا تو انسان اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہوا ہے، اور جس کا وہ وکیل ہے ہو سکتا ہے اس کا نقصان کروا دے۔ تو لیکن اگر تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالو ہوگی تو پھر یہ معاملہ نہیں رہتا۔ تو تم اگر انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے شادی نہ کرو اور کہیں شادی کر لو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں، مثنا 2 سے، وثلاثا 3 سے، ورباع 4 سے، یعنی کہ 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم زیادہ شادیاں کر کے 2 3 یا 4 شادیاں کر کے ان میں انصاف نہیں کر سکتے، ان میں عدل نہیں کر سکو گے، فواحدتن، تو پھر ایک شادی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا یہ کہ اگر رواج ہے اور لونڈیاں ہیں اور تمہاری کوئی لونڈی ہے جس سے تم اپنا تعلق رکھ سکتے ہو تو پھر چاہے یعنی کہ شادی بھی نہ ہو، صرف ایک لونڈی ہو، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم بجائے اس کے کہ تم نا انصافی کرو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اس چیز کا تذکرہ کیا، ایک تو اس میں جو ایک یعنی کانسیپٹ ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ جب کلیش بن رہا ہو نا اپنے فائدے کا اور جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس کے فائدے کا، تو اس میں بندے کو پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک نیچرلی یہ ممکن ہوتا ہے کہ انسان جھک جائے ایک ایسی طرف کہ اپنا فائدہ کر لے اور دوسرے کا نقصان کر دے۔ یہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو انتظامی معاملات میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ملک کا مثلا نقصان کروا دیتے ہیں اور اپنا فائدہ کر لیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ یہاں یتیم بچیوں کی کفالت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ دوسری چیز جو بیان کی وہ یہ کی کہ اسلام میں مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، 2 3 یا 4، 4 کی حد ہے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ ان ساروں کے حقوق ادا کرے۔
انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی بیوی سے بنتی نہیں ہے نا، اور خاندانی پریشر سے وہ اس کو چھوڑ سکتا نہیں، مثلا بچوں کی وجہ سے، یا نہیں اس کو طلاق دے سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات، اس کی ذمہ داریاں ختم کر دیتا ہے، اور ایک نئی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے دوسری، اور وہ زیادہ اسی کی طرف آتا جاتا ہے اور اس کو لٹکا کے رکھتا ہے، اور اس سے کوئی کہہ لیں کہ تعلقات جو ہیں وہ میاں بیوی کے جیسے ہونے چاہیے، اس کو کھڈے لین لگا دیتا ہے دوسرے لفظوں میں۔ یہ بالکل غیر شرعی طریقہ کار ہے، یہ اسلامی کنسپٹ نہیں ہے ملٹیپل میرجز کا یا زیادہ شادیاں کرنے کا۔ زیادہ شادیاں کرنے کا جو اسلامی کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں تقسیم کی جائے درست طریقے سے، ان سے بات چیت کر کے، یا تو یعنی کہ طے کیا جائے کہ کس انداز سے ہوگا، یا ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ ایک ایک دن ایک ایک کو دیا جائے، اور پھر ان کے جو مالی ذمہ داری ہے نان و نفقہ کی وہ پوری ادا کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ادا کرنا اور برابری ان میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک سے جھگڑا کر لو اور اس کو لٹکا دو، نہ اس کو چھوڑو، نہ وہ کہیں اور آنے جانے کے قابل، اور اپنا دوسری جگہ پہ شادی کر کے اپنا جو کام ہے وہ نکال لو۔ یہ چیز جو ہے یہ غیر شرعی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، اگر تم مثلا اتنی عورتوں کا نان و نفقہ پورا نہیں کر سکتے، یا یہ کہ تمہیں پتا ہے کہ تم ایک طرف جھک جاؤ گے، ایک کو زیادہ دیے جاؤ گے، ایک کا زیادہ فائدہ کیے جاؤ گے، باقیوں کا فائدہ نہیں کرو گے، پھر اس کی اجازت نہیں، بلکہ پھر ایک پہ گزارا کرو۔ یہ ایک شادی کر لینا، یہ نا انصافی کرنے سے بہتر ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کرو، ایک سے زیادہ نہ کرو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔